السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آئیے پڑھتے ہیں کتاب قطبی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال بل البعض من كل منهما بدیہی والبعض الآخر نظری یحصل منه بالفکر۔ تو دیکھیے، جب ما قبل میں یہ ثابت ہو گیا کہ تمام تصورات و تصدیقات نہ بدیہی ہو سکتے اور نہ نظری ہو سکتے، تو اب نتیجہ یہ نکلا کہ بعض تصورات و تصدیقات بدیہی ہیں اور بعض تصورات و تصدیقات نظری ہیں۔ تو اقسام جو ہے وہ انہی میں منحصر ہیں کہ تمام تصورات و تصدیقات بدیہی بھی نہیں ہو سکتے، نظری بھی نہیں ہو سکتے، بلکہ بعض تصورات و تصدیقات بدیہی ہیں اور بعض دوسرے نظری ہیں۔ تو گویا کہ یہ تین قسموں میں سے شروع کی دو باطل ہو گئیں اور یہ آخر والی جو ہے یہ ثابت ہو گئی۔ اب بات آئی کہ بعض تصورات و تصدیقات جب بدیہی ہیں اور دوسرے بعض نظری ہیں، تو جو نظری ہیں ان کو حاصل کیا جائے گا بطریق نظر و فکر، حاصل کیا جائے گا انہیں بدیہیات سے۔ جیسے کہ مثلا تو دیکھیے، جیسے ہم نے آگ دیکھی، تو دیکھیے کہ آگ جو ہے یہ لازم ہے، اور ہم نے ملزوم کو دیکھا دھوئیں کے لیے، تو آگ دھوئیں کے لیے لازم ہے، آگ لازم ہے اور دھواں یہ ملزوم ہے۔ تو جب ان لازم اور ملزوم کا ہم نے یقین کر لیا، تو اب اس کے بعد ہمیں ملازمے کا جو ہے وہ علم ہو گیا، وہ یہ کہ آگ جب پائی جائے گی تو دھواں ضرور پایا جائے گا۔ تو اب لازم کے وجود سے ملزوم کے وجود سے جو ہے وہ لازم کا علم ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہہ لیجئے کہ جب جب ملزوم پایا جائے گا، دھواں پایا جائے گا، تو آگ پائی جائے گی۔ تو بدیہی طور پر ہمیں جو ہے اب یہ معلوم ہو گیا۔ تو پتہ چلا کہ اگر نظر و فکر کے طریقے پر ہم جو ہے وہ علم حاصل نہ کرتے، تو اب ہمیں جو ہے یہ گزشتہ دو علموں سے تیسرا علم حاصل نہیں ہوتا۔ جب ہم نے یہ جان لیا کہ آگ لازم ہے، دھواں ملزوم ہے، تو اب ملزوم کے پائے جانے سے لازم کا علم ہو جاتا ہے کہ جہاں جہاں دھواں پایا جائے گا وہاں وہاں آگ پائی جائے گی۔ تو یہ تیسرا علم تبھی حاصل ہوا ہمیں کیونکہ ہم نے جو ہے غور و فکر کے طریقے پر حاصل کیا ہے۔ تو نظر و فکر کے طریقے پر حاصل کرنا ہی جو ہے وہ نظر و ترتیب کہلاتا ہے۔ اب نظر و فکر کی تعریف کریں گے کہ امور معلومہ کو ترتیب دینا تاکہ مجہولات حاصل ہو جائیں۔ تو بات یہاں سے شروع ہوئی کہ بعض تصورات و تصدیقات بدیہی ہیں اور بعض نظری ہیں۔ جو نظری ہیں وہ حاصل ہوں گے نظر و فکر کے طریقے پر، جیسا کہ آگ اور دھواں، ان آگ جو ہے دھوئیں کے لیے لازم ہے، دھواں ملزوم ہے، تو ان دونوں کے علم سے ملازمے کا ہمیں یقین ہو گیا کہ جب جہاں دھواں پایا جائے گا وہاں آگ پائی جائے گی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نظر و فکر کسے کہتے ہیں؟ امور معلومہ کو ترتیب دینا تاکہ مجہولات حاصل ہو جائیں۔ تو یہ نظر و فکر کی تعریف ہوئی ترتیب و امور معلومت للتعدی الی المجہول۔ تو اب اسے یوں بھی سمجھ سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے انسان کی معرفت کے حصول کا ارادہ کیا اور ہم نے جو ہے ہمیں یہ علم ہے کہ حیوان ہے اور ناطق ہے۔ اب ہم نے ان دونوں کو ترتیب دیا، یہ امور معلومہ ہیں، ہم نے ان کو ترتیب دیا کہ جنس فصل پر مقدم ہوتی ہے، تو ہم نے حیوان ناطق کہا تو فوراً انسان کا تصور ہو گیا۔ تو یہ امور معلومہ کو ترتیب دینے سے مجہول حاصل ہو گیا۔ ایسے اگر ہم یہ ارادہ کریں کہ عالم حادث ہے، تو اب ہم نے جو ہے
امور معلومہ کو ترتیب دیا، العالم متغیر وکل متغیر حادث، تو اب نتیجہ نکلا کہ عالم حادث ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض تصورات و تصدیقات نظری ہیں، تو نظری کو حاصل کیا جائے گا نظر و فکر کے طریقے پر۔ نظر و فکر کہتے ہیں امور معلومہ کو ترتیب دینا تاکہ مجہولات حاصل ہو جائے۔ اب ترتیب کسے کہتے ہیں؟ ترتیب کا لغت میں مطلب ہوتا ہے ہر چیز کو اس کے درجے میں رکھنا، اور اصطلاح میں ترتیب کا مطلب ہے متعدد چیزوں کو اس طریقے پر رکھنا کہ اس پر ایک نام بولا جائے اور بعض کی نسبت بعض کی طرف تقدم و تأخر کے اعتبار سے ہو۔ متعدد چیزوں کو اس طریقے پر رکھنا کہ اس پر ایک نام بول دیا جائے اور پھر بعض چیزوں کی نسبت بعض کی طرف تقدم و تأخر کے اعتبار سے ہو۔ تو ایک ایک لفظ کی جو ہے یہ وضاحت کریں گے ہم، جو ہے اتنے کا ترجمہ لگاتے ہیں۔ تو دیکھیے جو یہ پورا مصنف کا جو ہے یہ قول ہے، اس کا ہم ترجمہ لگاتے ہیں اور اس کی تشریح پھر پڑھتے ہیں۔ بلکہ بل البعض من کل منہما بدیہی، بلکہ تصورات و تصدیقات ہر ایک میں سے بعض بدیہی ہے اور بعض دوسرے نظری ہیں۔ جو نظری ہیں یحصل منہ بالفکری، تو اب وہ حاصل ہوں گے بدیہی سے نظر و فکر کے طریقے پر۔ نظر و فکر کہتے ہیں ترتیب امور معلومۃ للتعدی الی مجہول، امور معلومہ کو ترتیب دینا تاکہ وہ مجہول تک پہنچا دے۔ وذالک الترتیب لیس بصواب دائما، اور یہ ترتیب ہمیشہ درست نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے گویا کہ ضرورت کا بیان ہو گیا، منطق کی ضرورت کا، کہ نظر و فکر کہتے ہیں امور معلومہ کو ترتیب دینا تاکہ مجہولات حاصل ہو جائیں، اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ ہر نظر و ترتیب درست نہیں ہوتی، کیونکہ بعض عقلاء کا بعض سے اختلاف ہے، بلکہ انسان واحد ہی اپنا مخالف ہو جاتا ہے دو وقتوں میں۔ اب ضرورت پیش آئی ایک ایسے قانون کی کہ جو ذہن کو خطا فی الفکر سے بچا دے، تو وہی قانون منطق ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ ترتیب ہمیشہ درست نہیں ہوتی ہے، کیوں؟ لمناقضۃ بعض العقلاء بعضا فی مقتضى افکارہم، کیونکہ بعض عقلاء مخالف ہیں دوسرے بعض کے اپنے عقلوں کے تقاضے میں۔ بعض کی عقل تقاضا کرتی ہے عالم کے حادث ہونے کا، اور بعض کی عقل تقاضا کرتی ہے عالم کے قدیم ہونے کا۔ بل الانسان الواحد یناقض نفسہ فی وقتین، بلکہ خود ایک انسان اپنا مخالف ہو جاتا ہے دو وقتوں میں، کہ کبھی جو ہے اس نے کسی چیز کا ارادہ کیا، پھر جو ہے دوسری چیز کا جو ہے ارادہ کیا۔ فمست الحاجت الى قانون یفید معرفت طرق اکتساب النظریات من الضروریات، تو ضرورت پیش آئی ایک ایسے قانون کی کہ جو نظریات کو بدیہیات سے حاصل کرنے کے طریقوں کی معرفت کا فائدہ پہنچا دے۔ والاحاطہ، تو والاحاطۃ کا جو عطف ہے وہ معرفت مصدر پر ہے، تو ضرورت پیش آئی ایک ایسے قانون کی کہ جو نظریات کو بدیہیات سے حاصل کرنے کے طریقوں کی معرفت کا فائدہ دے، اور صحیح و فاسد فکر جو اس نظر میں جو ہے واقع ہو جائیں تو ان کے ذریعے ان کے احاطے کا فائدہ دے۔ تو وہی قانون جو ہے وہ منطق ہے، ورسموہ، اور منطق کی جو ہے وہ تعریف بالرسم یہ بیان کی ہے بأنہ آلۃ قانونیۃ، کہ وہ ایسا آلہ قانونیہ ہے تعصم مراعاتہ الذہن عن الخطأ فی الفکر، کہ جس کی رعایت ذہن کو خطا فی الفکر سے بچائے۔ اب دیکھیے اس کی جو ہے مکمل وضاحت صاحب قطبی فرماتے ہیں، اقول میں کہتا ہوں، لا یخلو اما ان یکون جمیع التصورات والتصدیقات بدیہیا، کہ خالی نہیں ہے کہ یا تو تمام تصورات و تصدیقات بدیہی ہوں گے، او یکونا جمیع التصورات والتصدیقات نظریا، یا تمام تصورات و تصدیقات نظری ہوں گے، یا تیسرا احتمال یہ ہے کہ یکونا بعض التصورات والتصدیقات بدیہیا، کہ بعض تصورات و تصدیقات بدیہی ہوں گے، اور والبعض الاخر منہما نظریا، اور تصورات و تصدیقات میں سے دوسرے بعض نظری ہوں گے۔ فالاقسام منحصرۃ فیہا، تو قسم جو ہے انہی تین میں منحصر ہیں کہ تین ہی احتمال ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ولما بطل القسمان الاولان، اور جب پہلی دو قسمیں باطل ہو گئیں کہ تمام تصورات و تصدیقات بدیہی نہیں ہو سکتے اور تمام نظری نہیں ہو سکتے، تعین القسم الثالث، تو اب تیسری قسم متعین ہو گئی، وہ یہ کہ ان یکون البعض من کل منہما،
کہ تصورات و تصدیقات میں سے ہر ایک سے بعض بدیہی ہوں گے، والبعض الآخر نظریًا، اور دوسرے بعض نظری ہوں گے۔ والنظری يمكن تحصيله بطریق الفکری من البدیہی، اور نظری جو تصور و تصدیق ہے تو نظری کا حاصل کرنا یہ ممکن ہوتا ہے نظر و فکر کے طریقے پر بدیہی چیز سے۔ تو بدیہی قیاس سے ہی نظری کو حاصل کیا جاتا ہے، تو نظری کا حاصل کرنا ممکن ہے نظر و فکر کے طریقے پر بدیہی سے۔ لأن، اب کیسے؟ تو فرماتے ہیں لأن من علم لزوم امر آخر ثم علم وجود الملزوم حصل له من العلمين السابقين وهما العلم بالملازمة والعلم بوجود الملزوم، العلم بوجود اللازم بالضرورت۔ تو فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ جس انسان نے کسی دوسرے امر کے لزوم کا علم رکھا، اس لیے کہ کسی انسان نے جس نے کسی امر کے لزوم کو جان لیا کہ آگ جو ہے وہ مثلا دھوئے کے لیے لازم ہے، ثم علم وجود الملزوم، پھر ملزوم کے وجود کا جو ہے ملزوم کے وجود کو جان لیا کہ دھواں جو ہے ملزوم ہے، تو حصل له من العلمین السابقین، تو گزشتہ دونوں علموں سے اس کے لیے حاصل ہو گیا۔ کیا حاصل ہو گیا؟ تو حصل کا فاعل آگے آ رہا ہے، تو گزشتہ دونوں علموں سے، گزشتہ دونوں علم کون سے ہیں؟ وہ یہ ہیں وہما العلم بالملازمتی، تو وہ ملازمے کا علم ہے، تو کہ آگ اور دھوئے میں دونوں میں تلازم کی نسبت ہے کہ جہاں آگ ہوگی وہاں دھواں ہوگا، تو ملازمے کا علم والعلم بوجود ملزوم، اور ملزوم کے وجود کا علم یعنی کہ دھوئیں کا وجود ہوگا، تو ملازمے کا علم اور ملزوم کے وجود کا علم ان دونوں گزشتہ علموں سے حاصل ہو گیا۔ حصل العلم، یہ فاعل ہے، اس کے لیے جو ہے لازم کے وجود کا علم بدیہی طور پر حاصل ہو گیا کہ جو ہے جب دھواں پایا جائے گا تو آگ ضرور پائی جائے گی، تو بدیہی طور پر لازم کے وجود کا علم حاصل ہو گیا۔ تو اس کا مطلب آگ دھوئیں کے لیے لازم ہے، آگ دھوئیں کے لیے لازم ہے، تو دونوں میں تلازم کا علم ہو گیا اور دھوئیں کا علم ہو گیا، تو جیسے دھوئیں کا علم ہوا فوراً آگ کا علم ہو جائے گا، کیونکہ یہاں ملزوم کے علم سے لازم کے علم پر دلالت ہو جائے گی، دھوئیں سے جو ہے وہ آگ کے وجود پر دلالت۔ فرماتے ہیں فَلَوْ لَمْ يَكُنْ فلو لم يكن تحصيل النظری بطریق الفکری لم يحصل العلم الثالث من العلمین السابقین، تو اگر نظری کا حاصل کرنا یہ ممکن نہ ہوتا نظر و فکر کے طریقے پر، تو گزشتہ دونوں علموں سے تیسرا علم حاصل نہیں ہوتا کہ آگ دھوئیں کے درمیان جو تلازم ہے، اور دھوئیں کے علم سے جو ہے ان دونوں علموں سے آگ کے وجود کا علم حاصل نہیں ہوتا۔ تو پتہ چلا کہ جو ہے نظر و فکر کے طریقے پر نظری چیز کو حاصل کیا جائے گا، لأنه يحصل بطریق الفکری، کیونکہ جو ہے لازم کے وجود کا علم یعنی ملزوم جو دھواں ہے اس کی وجہ سے جو ہے لازم آگ کے وجود کا علم یہ نظر و فکر کے طریقے پر حاصل ہو رہا ہے۔ اب نظر و فکر کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں نظر و فکر کہتے ہیں ترتیب امور معلومۃ للتعدی الی المجہول، امور معلومہ کو ترتیب دینا تاکہ مجہولات تک وہ پہنچا دے۔ کما اذا حاولنا تحصیل معرفت الانسان، جیسے کہ ہم نے انسان کی معرفت کو حاصل کرنے کا قصد کیا، وقد عرفنا الحیوان والناطق، اور ہم نے یہ پہچان لیا کہ حیوان اور ناطق جو ہے وہ انسان کی حقیقت میں ہے، تو حیوان اور ناطق کو ہم نے پہچان لیا، رتبناہما بان قدمنا الحیوان، اور ہم نے ان دونوں کو اس طور پر ترتیب دیا کہ ہم نے حیوان کو جنس ہونے کی وجہ سے مقدم کر دیا، وآخرنا الناطق، اور ناطق کو فصل ہونے کی وجہ سے مؤخر کر دیا، اور حیوان ناطق کہہ دیا، حتی یتعدی الذہن منہ الی تصور الانسان، تاکہ اس کے طرف سے ذہن جو ہے وہ منتقل ہو جائے، پہنچ جائے انسان کے تصور کی طرف، تو حیوان ناطق سے جو ہے تصور انسان ہو گیا، تو معلوم سے جو ہے وہ مجہول حاصل ہو گیا۔ کما اذا اردنا التصدیق بان العالم حادث، اور جیسے جیسے ہم اس بات کی تصدیق کا ارادہ کریں کہ عالم حادث ہے، تو فرماتے ہیں وسطنا المتغیرہ، وسط یوسط، توسیط کا مطلب باب تفعیل سے بیچ میں لانا، تو ہم لفظ متغیر کو بیچ میں لائے اور حد وسط بنا دیا ہم نے بینا طرف المطلوب، نتیجے کے دونوں طرف کے درمیان، تو نتیجہ کیا ہمارا العالم حادث ہے، ان دونوں کے ساتھ جو ہے ہم نے
نتیجہ کہ دونوں طرف کے درمیان متغیر کو بیچ میں رکھ دیا. وحکمنا ہم نے یہ حکم لگا دیا کہ ان العالم متغیرون کے عالم متغیر ہے. وکل متغیر حادث اور ہر متغیر حادث ہے. فحصل لنا التصدیق بحدوث العالم تو عالم کے حدوث کی تصدیق کا جو ہے ہمیں علم حاصل ہو گیا کہ عالم حادث ہے. اب نظر و فکر کی جو تعریف ہے ترتیب امور معلومات للتعدی الی المجہول تو ترتیب کسے کہتے ہیں؟ اس کا لغوی اور اصطلاحی معنی. ترتیب لغت میں کہتے ہیں جعلوا کل شیء فی مرتبتہ کہ ہر شے کو اس کے درجے میں رکھنا یہ ترتیب ہے. جیسے کہ جو ڈیسک ہے تو اسے ڈیسک کو جو ہے وہ استاذ کے سامنے رکھنا، تپاہیوں کو جو ہے وہ طلبہ اپنے سامنے رکھیں تو یہ ترتیب ہے. اور تمام جو ہے سامنے استاد کے بیٹھ جائیں تو یہ کہتے ہیں کہ ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ ہے تو ہر چیز کو اس کے درجے میں رکھنا یہ ترتیب ہے. اور پھر اصطلاحی اور اصطلاح میں جو ہے وہ ترتیب کہتے ہیں جعل الاشیاء المتعددہ متعدد چیزوں کو جو ہے وہ رکھنا اس طور پر یطلق علیہا اسم الواحد کہ اس پر ایک چیز کا نام بولا جائے. تو متعدد چیزوں سے مراد یہاں ما فوق الواحد ہے کہ ایک سے زیادہ چیزوں کو جو ہے اس طریقے سے رکھنا کہ اس پر جو ہے وہ ایک چیز کا نام بول دیا جائے یعنی اسے پوری دلیل کہا جائے. تو فرماتے ہیں وَيَكُونُ لِبَعْضِهَا نِسْبَةٌ إِلَى الْبَعْضِ الْآخَرِ بِالتَّقَدُّمِ وَالتَّأَخُّرِ تو متعدد چیزوں کو اس طریقے پر رکھنا کہ اس پر ایک شے کا نام بولا جائے اور بعض شے کی نسبت بعض کی طرف جو ہے وہ تقدم و تأخر کی ہو. والمراد بالامور ما فوق الامر الواحد اور ترتیب و امور جو ہم نے کہا امور کو ترتیب دینا تو اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ کم سے کم 3 ہونے چاہیے کیونکہ جمع کا اطلاق جو ہے کم سے کم 3 پر ہوتا ہے. کیونکہ منطق کے اندر جہاں کہیں بھی جمع بولی جائے اس سے مراد ما فوق الواحد ہوتا ہے. تو امور سے مراد ما فوق الواحد الامر ہے کہ ایک امر سے اوپر یعنی 2 چیزوں کو ترتیب دے دیا جائے جیسے حیوان اور ناطق کو ترتیب دے دیا جائے یا 2 چیزوں سے زیادہ ہو. وَكَذَلِكَ كُلُّ جَمْعٍ يُسْتَعْمَلُ فِي التَّعْرِيفَاتِ فِي هَذَا الْفَنِّ تو فرماتے ہیں اور ایسے ہی ہر وہ جمع کہ جو اس فن کی تعریفات میں جو ہے وہ استعمال کیے جائیں گی تو جو بھی جمع استعمال کی جائے تو اس سے مراد ما فوق الواحد ہی ہوگا. وَإِنَّمَا اعْتُبِرَتِ الْأُمُورُ اور فرماتے ہیں کہ ترتیب و امور معلومہ کہا امور کا اعتبار کیا گیا کیونکہ ترتیب جو ہے وہ تبھی ہوگی جبکہ کم سے کم 2 چیزیں یا اس سے زیادہ ہو. اس لیے جو ہے امور کہا کہ جو کم سے کم 2 کو تو شامل ہے منطق کے اندر تو امور کا اعتبار کیا گیا اس لیے کہ ترتیب ممکن نہیں ہے الا بین شیئین فصاعدا مگر 2 یا 2 سے زیادہ چیزوں کے درمیان. تو 2 یا 2 سے زیادہ کے درمیان ہی ترتیب ممکن ہے. اب ترتیب و امور معلومتن کہا امور معلومہ کو ترتیب دینا تو اب معلومہ سے مراد کیا ہے؟ تو معلومہ کا مطلب یہ ہے معلوم بنا ہے علم سے یعنی کہ وہ امور کے جو عقل میں حاصل ہوں. اب چاہیں تو وہ تصوریہ ہوں یا تصدیقیہ ہوں. اب تصدیق بھی 3 طرح کا ہوتا ہے تصدیق یقینی تصدیق ظنی اور تصدیق جہلی 3 طرح کا ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ وہ بالمعلومتی اور معلومہ سے مراد ہے الامور الحاصلۃ صورها عند العقل کہ وہ امور کے جن کی صورتیں عقل کے نزدیک حاصل ہیں. معلومہ سے مراد وہ صورتیں ہی تو ہیں کہ جو عقل کے نزدیک حاصل ہیں وہ امور مراد ہیں یعنی جو ہمارے علم میں ہیں. تو اب وہ امور کے جن کی صورت عقل میں حاصل ہیں تو وہی تتناول التصوریت والتصدیقیت من الیقینیت والظنیت والجہلیت. تو فرماتے ہیں کہ یہ تصوریہ کو بھی شامل ہے اور تصدیق کو بھی شامل ہے. تصدیق چاہے یقینی ہو. تصدیق یقینی کسے کہا جاتا ہے؟ تو اگر نسبت جو ہے وہ خارج کے مطابق ہو تو اگر وہ مطابق ہو اور ثابت بھی ہو تو اب جو ہے اسے یقین کہا جاتا ہے. اور اگر وہ ثابت ہے لیکن مطابق نہیں ہے تو پھر وہ جہل مرکب ہے تصدیق جہلی کہا جائے گا. اور اگر وہ ثابت ہی نہیں ہے تو پھر جو ہے اسے
تقلید کہا جائے گا۔ تو جیسے ہم مثال سے سمجھتے ہیں تو فرماتے ہیں تصدیق، تصور و تصدیق تمام کو شامل ہے، من الیقین گیاتی، تصدیق یقینی گیات سے ہو یا ظن گیات سے ہو یا جہل گیات سے ہو۔ فإن الفکر کما یجری فی التصورات، تو فرماتے ہیں اس لیے کہ نظر و ترتیب فکر جس طریقے سے جو ہے تصورات میں جاری ہوتی ہے، یجری ایضا فی التصدیقات، تو اسی طرح وہ تصدیقات میں بھی جاری ہوتی ہے۔ وکما یکون فی الیقینی یکون ایضا فی الظن والجہل، اور جس طریقے سے جو ہے وہ تصدیق یقینی میں جو ہے وہ جاری ہوتی ہے، اسی طرح ظنی اور جہلی میں بھی جاری ہوتی ہے۔ تو ہر ایک کی جو ہے وہ مثال بھی دیں گے۔ اما الفکر فی التصور والتصدیق الیقینی، تو رہا نظر و فکر جاری ہو تصور اور تصدیق یقینی میں، تو تصور اور تصدیق یقینی، یقینی جو ہے صرف تصدیق کی صفت ہے، تو تصور میں نظر و فکر جاری ہو، جیسے کہ ہم نے حیوان اور ناطق کو ترتیب دیا تو انسان مجہول حاصل ہو گیا۔ تصدیق یقینی کی مثال وہی ہوگی کہ ہم نے جو ہے العالم متغیر وکل متغیر حادث کہا، تو حدوث عالم کی تصدیق یقینی حاصل ہو گئی۔ فکما ذکرنا، تو ان دونوں کی مثال تو اسی طرح ہوگی جو ہم نے ذکر کر دی۔ اما فی الظنی، اب یہ ہے کہ رہا تصدیق ظنی، تو تصدیق یقینی تو وہ تصدیق ہوگی کہ جس کے تمام اجزاء یقینی ہوں، اور تصدیق ظنی کا مطلب یہ ہے کہ صغرا اور کبرا دونوں میں سے کوئی ایک قطعی ہو لیکن تمام قطعی نہ ہو، یعنی تو پورے طریقے سے جو قطعی نہ ہو اسے ظنی کہا جاتا ہے۔ اور رہا ظنی میں، تو ہم یہ کہیں گے ہمارا قول ھذا الحائط ینتشر منہ التراب، یہ دیوار ایسی ہے کہ اس سے مٹی جھڑ رہی ہے، مٹی گر رہی ہے، تو ہم نے دیوار کو دیکھا اور کہا ھذا الحائط ینتشر منہ التراب، اس دیوار سے مٹی گر رہی ہے، تو یہ تو یقینی ہے کیونکہ ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے۔ اب دوسرا والا جو ہم نے کہا کہ کل حائط ینتشر منہ التراب فهو ینہدم، کہ ہر وہ دیوار کے جس سے مٹی جھڑتی ہے وہ گر جائے گی، تو یہ ہمارا جو ہے وہ قطعی اور یقینی نہیں۔ اب دیکھیے ایک جو ہے قطعی یقینی نہیں ہوا، چاہے دوسرا قطعی ہے تو اسے ظنی ہی کہا جائے گا۔ تو اب ہم نے کہا اس دیوار سے مٹی گر رہی ہے، اور ہر وہ دیوار کے جس سے مٹی گرے ینہدم، وہ گر جائے گی، ہم نے نتیجہ نکال دیا فَهَذَا الْحَائِطُ يَنْهَدِمُ، تو یہ دیوار بھی گر جائے گی۔ تو یہ جو ہے جو ہماری تصدیق نکل گئے، یہ تصدیق ظنی ہے، یہ دیوار گر جائے گی۔ اما فی الجہل، رہا جہل مرکب میں، تو جہل مرکب کسے کہتے ہیں کہ جو خارج کے مطابق نہ ہو، تو جہل مرکب ہے۔ تو دیکھیے خارج میں تو عالم حادث ہے، لیکن عالم کے قدیم ہونے کو جو ہے وہ ثابت کر دیا جائے تو وہ تصدیق جہل مرکب کے طور پر ہوگی۔ وکما اذا قیل، تو جس طرح جو ہے جب کہا جائے العالم مستغن عن المؤثر وکل مستغن عن المؤثر قدیم فالعالم قدیم، کہ عالم جو ہے وہ مؤثر سے بے نیاز ہے، کسی چیز کا اثر نہیں ہے عالم میں، تو عالم مؤثر حقیقی سے بے نیاز ہے، اور ہر وہ چیز کے جو مؤثر حقیقی سے بے نیاز ہو تو وہ قدیم ہے، فالعالم قدیم، تو عالم قدیم ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے یہ جو ہے خارج کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ خارج میں تو عالم حادث ہے، بدلتا رہتا ہے، اس لیے جو ہے یہ جہل مرکب ہے۔ اب یہاں سے جو ہے یہ دیکھیے ایک اعتراض اور اس کا جواب۔ اعتراض کیا ہے؟ پہلے اعتراض کو سمجھ لیتے ہیں۔ تو اعتراض یہ ہے کہ دیکھیے نظر کی تعریف آپ نے بیان کی اور کہا ترتیب امور معلومۃ للتعدی الی المجہول، امور معلومہ کو ترتیب دینا تاکہ مجہول تک پہنچا دے، تو امور معلومہ کو ترتیب دینا، تو یہاں پر اس نظر و فکر کی تعریف میں آپ جو ہے امور معلومہ، یہ معلوم لفظ لے کر آئے، اور معلوم یہ اس میں مفعول ہے علم مصدر سے، اور علم یہ الفاظ مشترکہ میں سے ہے، کیونکہ علم تو حصول عقلی پر بھی بولا جاتا ہے، ایسی اس اعتقاد جازم پر بھی بولا جاتا ہے جو خارج کے مطابق ہوتا ہے، اور جس میں جو ہے ثبوت ہوتا ہے، تشکیک مشکک سے وزائل نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم حصول عقلی پر بھی بولا جائے گا، جو بھی چیز عقل میں حاصل ہو جائے وہ علم ہے، اور ایک وہ علم ہے کہ جو یقینی اعتقاد ہے، خارج کے مطابق ہے، ثابت ہے، جیسے اللہ احد، اللہ ایک ہے،
تو یہ ایسا اعتقاد ہے جو یقینی ہے اور مطابق ہے، خارج کے مطابق ہے اور ثابت بھی ہے۔ ثابت کا مطلب ہم کسی کی تقلید نہیں کر رہے ہیں اس میں، بلکہ جو ہے یہ تشکیک سے جو ہے شک کرنے سے زائل بھی نہیں ہوگا۔ تو چاروں چیزیں پائی جائیں تو وہاں پر اسے تصدیق کہتے ہیں۔ تو دیکھیے علم تو دو طرح کا ہوتا ہے، حصول عقلی پر بھی بولا گیا اور اعتقاد جازم پر بھی بولا گیا۔ اور اعتقاد جازم تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بہت زیادہ خاص ہے۔ اب تعریفات کی شرط یہ ہوتی ہے کہ مشترک الفاظ کے استعمال سے اجتناب کیا جائے۔ تو یہاں پر تعریف کے اندر لفظ معلوم کا استعمال کیا گیا، حالانکہ وہ جو ہے مشترک لفظ ہے۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ یہ ہوا اعتراض۔ اب اس کا جواب یہ ہے کہ الفاظ مشترکہ کا استعمال تعریفات میں جائز نہیں ہے، بچنا چاہیے۔ یہ آپ نے کہا تو صحیح ہے، بچنا چاہیے، لیکن جب کسی ایک معنی کے مراد لینے پر جو ہے قرینہ موجود ہو تو وہاں پر جو ہے کوئی شبہ نہیں ہوگا کہ مشترک لفظ کا استعمال کر دیا جائے، کیونکہ ایک معنی کی تعین پر قرینہ ہے۔ اب یہاں پر کہا کہ بتاؤ کون سا قرینہ ہے، کہ آپ نے جو ہے معلوم لفظ بولا اور اس سے مراد کون سا معنی ہے؟ تو کہا یہاں پر قرینہ ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ تعریف کے اندر جو ہم نے علم معلوم بولا ہے اس سے مراد حصول عقلی کے جو علم کا جو ہے مطلقاً معنی ہے، حصول عقلی جو بھی ذہن میں حاصل ہو جائے وہ ہے۔ تو اس پر دلیل ہے تمہاری کوئی؟ تو کہا ہاں ہماری دلیل ہے۔ کیوں؟ اس لیے دلیل ہماری یہ ہے کہ مصنف نے جو ہے جہاں کہیں بھی لفظ علم بولا ہے تو اس کے ذریعے حصول عقلی ہی مراد لیا ہے۔ تو اس لیے جو ہم نے کہا کہ یہاں پر مشترک لفظ کا استعمال ہو گیا کیونکہ قرینہ ایک معنی کے تعین پر ہے۔ تو لا یقال، یہ اعتراض نہیں کیا جائے گا العلم من الالفاظ المشترکتی، کہ علم جو ہے الفاظ مشترکہ سے ہے، فإنه كما يطلق على الحصول العقلی، تو علم جس طریقے سے حصول عقلی پر بولا جاتا ہے كذلك يطلق على الاعتقاد الجازم المطابق الثابت، اسی طرح جو ہے یہ اس اعتقاد پر بولا جاتا ہے کہ جو جازم ہوتا ہے اور مطابق ہوتا ہے اور ثابت ہوتا ہے۔ وہ اخص من الاول، اور یہ اعتقاد جازم یقینی اعتقاد کے جو خارج کے مطابق ہو اور وہ شخص زائل نہ ہو، ثابت ہو، تو یہ والا معنی یہ پہلے سے زیادہ خاص ہے۔ ومن شرائط التعریفات التحرز عن استعمال الالفاظ المشترکۃ، اور تعریفات کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ الفاظ مشترکہ کے استعمال سے بچا جائے۔ لأن نقول، تو یہ اعتراض نہیں کیا جائے، کیوں؟ لأن نقول، اس لیے کہ ہم یہ جواب دیں گے کہ الالفاظ المشترکہ تو الالفاظ المشترکہ لا تستعمل في التعریفات الا اذا قامت قرینۃ تدل على تعین الالفاظ من معانیها، کہ الفاظ مشترکہ کا استعمال تعریفات میں نہیں کیا جائے گا مگر اس وقت کر لیا جائے گا جب کہ کوئی قرینہ اس کے معنی میں سے جو ہے کسی کی تعیین پر دلالت کرتا ہو۔ تو تعین المراد ہونا چاہیے، الفاظ لکھ دیا ہے، تو اذا قامت قرینۃ تدل علی تعین المراد من معانیها، کہ جب کہ اس لفظ کے معنی میں سے کسی ایک کے مراد کی تعین پر کوئی قرینہ دلالت کرتا ہو۔ وہا ہونا قرینۃ، اور یہاں پر ایک قرینہ ہے دالۃ علی، جو اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ ان المراد بالعلم المذکور فی التعریف، کہ تعریف کے اندر ذکر کردہ علم سے مراد جو ہے الحصول العقلی، کہ حصول عقلی ہے۔ اب وہ قرینہ ہے کیا؟ تو فرماتے فإنه لم يفسر في هذا الكتاب، اس لیے کہ مصنف نے اس کتاب میں علم کی تفسیر نہیں کی ہے الا به، مگر حصول عقلی سے، حصول عقلی ہی مراد لیا ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ ترتیب و امور معلومہ للتعدی الی مجہول، تاکہ مجہول حاصل ہو جائے، تو مجہول لفظ بولا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ بولتے تاکہ معلوم حاصل ہو جائے تو معلوم کو حاصل کرنا تو یہ تحصیل حاصل ہے، اس لیے مجہول بولا گیا۔ وَإِنَّمَا اعْتُبِرَ الْجَهْلُ فِي الْمَطْلُوبِ، اور نتیجے کے اندر جہل کا اعتبار کیا گیا تاکہ مجہول نتیجہ حاصل ہو جائے۔ تو نتیجوں کو مجہول کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ پہلے معلوم نہیں تھا، اگر پہلے سے معلوم ہوتا پھر اسے حاصل کیا جائے گا تو تحصیل حاصل لازم آ جائے گا۔
تو نتیجے کے اندر جو ہے جہل کا اعتبار کیا گیا، حیث قال کیونکہ کہا للتعدی الی المجہول، تاکہ مجہول نتیجے تک پہنچا دے۔ کیوں کہا گیا یہ؟ تو فرماتے ہیں لاستحالت استعلام العلوم، کیونکہ فرماتے ہیں علوم کو علوم کو دوبارہ حاصل کرنا محال ہے، اور تحصیل الحاصل، اور تحصیل حاصل جو ہے محال ہے۔ اب وہ جو مطلوب نتیجہ ہے، جو مجہول نتیجہ ہے، تو وہ تصوری بھی ہو سکتا ہے، تصدیقی بھی ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ تصور انسان کو ہم نے حاصل کر لیا حیوان ناطق سے، اور حدوث عالم کی تصدیق کو حاصل کر لیا ہم نے تغیر عالم سے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہوا، اور وہ مجہول نتیجہ عام ہوگا، عام من ان یکونا، اس بات سے عام ہے کہ وہ تصوری ہو یا تصدیقی ہو۔ اما المجہول التصوری، رہا مجہول تصوری، فاکتسابہ من الامور التصوریہ، تو اس کو حاصل کیا جائے گا امور تصوریہ سے۔ وہ اما المجہول التصدیقی، رہا مجہول تصدیقی، فاکتسابہ من الامور التصدیقیہ، تو اس کا حاصل کرنا یہ امور تصدیقیہ سے ہوتا ہے۔